میرا نام محمد جواد ہے، ڈاکٹر محمد جواد، اور میں آج کل صدر شعبہ ہوں جامعہ پنجاب لاہور میں۔ آج ہم اپنی ایک لیکچر سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جو کہ ظاہر ہے فلسفے کے مضمون کے بارے میں ہے۔ اس میں ہم آپ سے کچھ ڈسکس کریں گے کہ جو فلسفے کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں اور جو کامن فیلسیز جسے کہتے ہیں انگریزی میں، اور فلسفہ ہے کیا، ہمارے نقطہ نظر سے فلسفہ کیا ہے اور اس کو کس طرح لینا چاہیے، اس کا باقی علوم و فنون سے کیا تعلق ہے، اس کا تہذیب سے، کلچر سے کیا تعلق ہے، فلسفے کا تاریخ سے کیا تعلق ہے، بلکہ یہ بھی بات کریں گے کہ فلسفے کا انسان کی شخصیت کے ایک کلی ایک سمجھے کہ شخصیت کا ایک کلی ایک سٹرکچر ہے، ٹوٹیلٹی ہے، اس سے کیا تعلق ہے، اور یہ بھی بات کریں گے کہ فلسفہ باقی علوم و فنون سے کس طرح مختلف ہے۔ میرا خیال ہے کہ سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہیے کہ اگر کوئی کہے کہ فلسفہ کیا ہے، what philosophy is، so actually there are numerous definitions of philosophy، مگر ان میں الجھنے کی بجائے ایک دو کو دیکھ لیں۔ The literal meaning of the word philosophy is love for wisdom. Philo means love and Sophia mean wisdom. اچھا، مگر اس کو اگر آپ ایک ڈیفینیشن مان لیں تو اس سے تو کچھ بھی برآمد نہیں ہوگا۔ اٹ از ٹو جنرل ٹو بی میننگ فل۔ اگر آپ کہیں کہ فلاسفی لو فار وزڈم ہے تو کیمسٹری بھی ہے، فزکس بھی ہے، اداکاری بھی ہے، پینٹنگ بھی ہے، یہ بھی حکمت ہی کی تلاش ہے۔ اگر آپ کہیں کہ فلاسفی سرچ فار ٹروتھ ہے تو باقی سبجیکٹ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وہ بھی ہیں۔ تو اس پہ اعتراض میں خود ہی کر رہا ہوں کہ یہ ڈیفینیشنز بہت ابتدائی قسم کی ہیں اینڈ دے آر ٹو جنرل ٹو بی میننگ فل۔ یہ اتنی عمومی ہیں کہ ان کا کوئی مقصد مطلب نہیں ہے، اور یہ ایک ایسی ڈیفینیشن ہے جو کسی پہ بھی چپکا دیں، تو اس کو 2 منٹ کے لیے آپ چھوڑ دیں۔ تو فلسفے کی بہت سی ہو سکتی ہیں ڈیفینیشن۔ میں اپنی پسند کی ایک ڈیفینیشن یا ڈسکرپشن کہہ لیں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، جو مجھے لگتا ہے کہ کچھ فکری جو مسائل ہیں فلسفے کے بارے میں اور فلسفے کے بارے میں جو تصور میرا خیال ہے ہونا چاہیے اس کو واضح کرتی ہے۔ تو وہ اس طرح ہے کہ فلاسفی از دا اونلی مین میڈ سبجیکٹ وچ ٹیکس لائف ایز اے ہول۔ باقی علوم و فنون اگر حقیقت کو ہی، زندگی کو، ریالٹی کو مختلف ٹکڑوں میں بانٹ کے اور پھر ایک اسپیشلائز کر کے وہ چلتے ہیں، تو فلسفہ یہ واحد سبجیکٹ ہے کہ اس طرح نہیں کرتا۔ یہاں مجھے ایک عظیم فلسفی کارل آر پاپر کی کہی ہوئی ایک بات یاد آتی ہے، وہ انڈورس کر رہے ہیں ہمارے اس نقطہ نظر کو۔ انہوں نے ایک جگہ کہا کہ اسپیشلائزیشن may be a great temptation for a scientist, for a philosopher it is a mortal sin۔ یعنی یہ کہنا کہ ایک ایریا لے کے اور اس کو اسپیشلائز کر لیں تو یہ مرغوب ہو سکتا ہے سائنسدان کے لیے، مگر فلسفی کے لیے نہ ایسا ہوتا ہے نہ ایسا ہونا چاہیے۔ کچھ بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اگر آپ کو ایک کہے کہ سائیکالوجی کیا ہے تو پھر مجھے معلوم ہے کہ سائیکالوجی کی تو ڈھیر ساری ڈیفینیشن ہے، مگر اگر آپ یہ کہہ دیں کہ سائیکالوجی از اے اسٹڈی آف ہیومن بیہیویئر، تو آپ غور کریں کہ ایک دائرہ سا کھنچ جاتا ہے کہ جس میں رہ کے آپ نے بات کرنی ہے۔ سوشیولوجی از اے اسٹڈی آف سوسائٹی، ٹھیک ہے نا جی۔ زولوجی اسٹڈی آف لیونگ، فزیکلٹی آف لیونگ آرگنزم، یا اس طرح کوئی بات۔ فلاسفی ایک واحد سبجیکٹ ہے کہ ایوری سبجیکٹ کین بی اے سبجیکٹ آف فلاسفی، ایوری کانٹینٹ کین بی فلاسفائزڈ، یعنی اس میں اتنی گنجائش ہے، مگر مسئلہ یہ ہے کہ اس کو کسی بھی کانٹینٹ کو، فلسفے کا کانٹینٹ اور کسی بھی سبجیکٹ کو سبجیکٹ کا حصہ کون بنائے گا؟ وہ کہ جس کی ایک فلسفے کی ٹریننگ ہو، جس کا ایک فلسافیکل مائنڈ ہو، اور حقیقت کو صرف جستا جستا ہی نہ دیکھتا ہو، اس کو ایک مجموعی طور پر ایک ٹوٹیلٹی میں دیکھ سکتا ہو۔ اس پہ بھی آپ کے ذہن میں، پڑھے لکھے لوگوں کے ذہن میں یہ کویسچن آ سکتا ہے کہ 20ویں صدی میں اور بعد میں بھی، اب تو 21ویں صدی کے بھی 24 سال ہو گئے، تو فلسفے کو بھی تو لوگوں نے محدود کیا ہے نا کہ لنگوسٹک انالیسس تک، کہ بھی زبان کے مسائل فلسفے کے مسائل ہیں۔ تو میں اس میں یہ کہوں گا کہ ابھی جس
عظیم فلسفی کا میں نے ذکر کیا، مجھ طالب علم سے لے کے کارل پاپر تک ہم اس چیز کو ڈینائی کرتے ہیں. یعنی ہم نہیں سمجھتے کہ ایک اس قدر عظیم الشان سبجیکٹ جس کو ایک زمانے میں کہا گیا کہ فلسفی از سپوز ٹو بی دا مدر آف آل سائنسز، جو العلوم ہے، اس کو آپ لنگوسٹک انالیسس تک محدود کر دیں. تو ایسا نہیں ہے. اب تک ہم نے بات کی کہ باقی تمام علوم و فنون جس میں فزکس، کیمسٹری، میتھس، بایولوجی، آرٹ، سائنس، ہسٹری سب شامل ہیں، وہ بھی حقیقت ہی کی تلاش کرتے ہیں، حقیقت کی تفہیم کرتے ہیں، وہ بھی لو آف وزڈم ہے، وہ بھی سرچ فار ٹروتھ ہے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فلسفے سے اس کا فرق کیا ہے. بات ہو گئی کہ فلسفہ ٹوٹیلٹی آف تھنگس کی بات کرتا ہے، چیزوں کی کلیت کی بات کرتا ہے. اب اس کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اپنے ڈسکشن کو آگے بڑھا سکتے ہیں کہ چیزوں کی کلیت سے کیا مراد ہوتی. تو عام فہم مثالوں سے تھوڑا ٹیکنیکل مثالوں کی طرف چلتے ہیں. فرض کیجئے کہ مضر صحت سافٹ ڈرنک ہے، فلانا کولا اور فلانا کولا فلانا کولا. ہم جانتے بھی ہیں کہ اس میں شوگر کی تعداد بہت زیادہ ہوتی ہے، اس سے موٹاپا پیدا ہو رہا ہے. جن لوگوں کو آلریڈی شوگر ہے ان کے لیے یہ خطرناک ہے. مگر بعض لوگ کہہ سکتے ہیں کہ بزنس از بزنس اینڈ بزنس ہیز نتھنگ ٹو ڈو وتھ مورالٹی اور ایتھکس. تو یہ صرف فلسفی اور دانشوری ہوں گے جو اس کی مزاحمت کریں گے. فلسفی اور دانشور میں سمجھتا ہوں کہ جو واقعی غیرت مند دانشور ہو تو ان کا فلسفہ صرف کورس رٹانے تک اور آخر میں وہ درسی قسم کی تحقیق تک محدود نہیں رہ جاتا. وہ یہ دیکھتے ہیں کہ جو سوسائٹی میں ہو رہا ہے اس کا انسانی صحت پہ کیا اثر ہے. دوسری مثال، بڑی مثال، یہ ٹوبیکو کمپنیز ہیں. اب کس کو معلوم نہیں ہے کہ سگریٹ نوشی صحت کے لیے مضر ہے، وہ بناتی جائیں گی. اب آپ سگریٹ کے اوپر یہ جو ایک زبان دیکھتے ہیں نا خوفناک سی، اور کہتے ہیں کہ یہ اس سے کینسر ہو جاتا ہے. تو یہ بھی کچھ فلسفیوں اور دانشوروں کی کنٹریبیوشن ہے کہ جنہوں نے سوچا کہ دھڑا دھڑ کولڈ ڈرنک بنانے سے، دھڑا دھڑ شراب پروڈیوس کرنے سے، یا دھڑا دھڑ یہ سگریٹ بنانے سے کے ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھیں کہ اس کا ان ٹوٹو انسان کی شخصیت پہ کیا اثر پڑتا ہے. کمپلیکس مثالوں میں آپ ایٹامک انرجی دیکھیں. یہ سب کو معلوم ہے کہ ایٹامک انرجی سے بہت سارا کام لیا جا سکتا ہے، مگر اس کے جو نقصانات ہیں، اس سے انوائرمنٹ کو جو نقصان پہنچا ہے، آپ انڈسٹری لگاتے جائیں اور سارا جو فضا کو اگر آلودہ کرتے جائیں تو پھر فلسفی آگے بڑھیں گے. اس کو ہم انوائرمنٹل سائنسز کہتے ہیں اور انوائرمنٹل ایتھکس کے نام سے پڑھاتے ہیں. بزنس میں اگر فلسفہ گیا ہے تو اس سبجیکٹ کا نام ہے بزنس ایتھکس، کہ کاروبار بھی کسی حدود و قیود میں ہونا چاہیے. اور اگر ہم انوائرمنٹ میں گئے ہیں تو اس کو انوائرمنٹل ایتھکس کہتے ہیں. یہ اچھا کچھ مثالیں، میں ایک آدھ مثال ذرا بڑی سنگین نوعیت کی بھی کروں گا. آج کل کلوننگ کا بھی ایک سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو فرض کریں کہ آپ کا کوئی بھائی یا بہن، آپ خود ہی ہیں، چلیے فرض کریں کہ اگر محمد جواد کا کلون کیا جائے تو کتنے سیریس ایشوز پیدا ہوتے ہیں. وہ کلون میرا کیا ہے؟ بیٹا ہے؟ نہیں. باپ ہے؟ نہیں. بھائی ہے؟ نہیں. تو اس لیے بہت سارے فلسفی اور دانشور یہ کہتے ہیں کہ کلوننگ بھیڑ بکریوں پر، آئی ڈونٹ نو کہ وہاں بھی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ کلون ہو جاتا ہے، ایک نیا جاندار اسی طرح کا پیدا ہو جاتا ہے. مگر ہمارا جو فیملی سسٹم ہے اور ہماری خاص طور پر مذہبی اور مشرقی روایات ہیں، تو وہ تو اس طرح کرنے سے وہ سب تباہ و برباد ہو جائیں گی. فلسفی اور دانشور اگر وہ جاگے ہوئے ہیں، اگر وہ غیرت مند ہیں اور اگر وہ سوسائٹی کو دیکھ رہے ہیں، تو بزنس ہوتا ہے تو اس میں وہ اعتراض کر سکتے ہیں کہ یہ کس طرف جا رہا ہے. انڈسٹری لگ رہی ہے تو بھی وہ اعتراض کر رہے ہیں کہ اس کا ویسٹ کہاں جا رہا ہے. اب ایک گرین لٹریچر اور یہ سب چیزیں بھی تو اسی فلسفے اور دانش سے مارز وجود میں آئی ہیں. کلوننگ ہو رہی ہے، ایٹامک انرجی ہو رہی ہے. اور آپ غور کیجئے کہ پاپر نے یہاں تک کہا کہ فلسفی کے لیے اسپیشلائزیشن ایک مورٹل سین کے برابر ہے. وہ بھی مجھ طالب علم کی طرح یہ نہیں مانتے تھے کہ فلسفے کو بالکل محدود کر دے ایک زبان کے تجزیے تک، کیونکہ کئی لوگ اس طرح کرتے ہیں نا. born in 1902 and died in 1994. I am talking about Karl R. Popper, Karl Raymond Popper. 1902 میں پیدا ہوئے، 1994 میں ان کی ڈیتھ ہوئی. ایکٹیو ایئرز میں رہا ان کے 60s 70s کا وہ دور ہوگا. مگر یہ ہے کہ انہوں نے
وٹگنسٹائن کو بھی دیکھا، اور وٹگنسٹائن کے فلسفے کی وجہ سے جو دو فلسفے کی تحریک کی آئی ان کو بھی جانا. مارکسسٹ وہ خود رہے، پھر انہوں نے بعد میں مارکسزم کو ریجیکٹ کیا، ایگزسٹینشلزم کی طرف انہوں نے بہت زیادہ توجہ نہیں کی. تو وہ ابھی کل کی بات ہے 1994. تو میں اپنے نقطہ نظر بیان کر دوں کہ میرا بھی یہ خیال ہے کہ جب آپ فلسفے کو پڑھتے ہوئے، پڑھاتے ہوئے، فلسفی ہوتے ہوئے، دانشور ہوتے ہوئے، یہ جو کلیت ہے انسانی زندگی کی، انسانی شخصیت کی، اور اس میں جو ان چیزوں میں جس سے یہ کلیت ڈیولپ ہوتی ہے، اور وہ چیزیں جو اس کو ڈیمیج کر رہی ہیں، اگر آپ اس پہ غور فرما نہیں رہے تو آپ کو اپنے آپ کو فلسفی اور دانشور کہلانے کا حق نہیں ہے. تو ہماری آج کی ابتدائی گفتگو میں اگر میں سم اپ کروں تو ہم نے کم سے کم یہ دیکھا کہ تمام علوم و فنون حق سچ کی تلاش ہے، بالکل ٹھیک ہے، سرچ فار ٹروتھ ہے، لو فار وزڈم ہے، زندگی کو آسان کرتے ہیں، زندگی کی تفہیم کرتے ہیں، زندگی کو بعض حوالوں سے پرلطف اور بامانی بناتے ہیں. مگر فلسفی واحد سبجیکٹ ہے جو مجموعی طور پر بھی دیکھتا ہے، وہ یہ بھی دیکھتا ہے کہ علوم و فنون کا آپس میں کیا تعلق ہے. اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اس آج ایک انٹروڈکٹری قسم کی گفتگو قبول فرمائیں، تو اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ آپ کو یہ بتائیں گے کہ اس کی برانچز کیا ہیں. فلسفیوں نے آل اوور دا ورلڈ فلسفے کو چار موٹی کیٹیگریز میں تقسیم ضرور کیا ہے اور اس کے کچھ نام رکھے ہیں. تو یہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں. بہت شکریہ.